نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہم ذکر رسول پاک اور ذکر اولیاء پاک کی محفل میں حاضر ہیں. ہمارے یہ وہ قیمتی لمحات ہیں جو میزان عمل میں تلیں گے بھی اور بخشوائیں گے بھی. قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے تحت ربیع الاول شریف پہلی بہار کا مہینہ بظاہر ہم سے رخصت ہوا، تو ربیع الآخر جسے آپ ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، دوسری بہار کا مہینہ جلوہ گر ہو گیا. حضرت مولانا الہی بخش قادری ضیائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بہاروں کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہاریں عطا فرمائی ہیں. ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الآخر دوسری بہار. یاد رہے کہ قاعدہ ہے کہ ہم ربیع الثانی بول دیتے ہیں، ثانی وہاں بولا جاتا ہے جہاں ثالث بھی ہو.
چونکہ یہاں ثالث نہیں ہے، ربیع الثالث نہیں ہے، تو لہٰذا علماء لغت فرماتے ہیں کہ ربیع الاول ربیع الآخر، اول آخر یوں بولا جائے۔ پہلی بہار نبیوں کے سردار کی نسبت اور آپ کے میلاد شریف کے حوالے سے ہے، اور دوسری بہار ولیوں کے سردار کی نسبت اور عرس پاک کے حوالے سے ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، فرماتے ہیں تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، تیرے جد کی ہے۔ اے غوث پاک، آپ کے نانا جان کی 12ویں مشہور ہے، 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت و تشریف آوری کا دن ہے۔ عرض کرتے ہیں بارگاہ غوثیت میں تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، ملی تجھ کو ہے 11ویں غوث اعظم، ملی تجھ کو ہے 11ویں غوث اعظم۔ جیسے 12ویں شریف میلاد پاک دنیا کے کونے کونے میں منایا جاتا ہے، جہاں جہاں بھی سرکار کے عاشق موجود ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے والے صحیح العقیدہ اہل سنت مسلمان موجود ہیں، سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تشریف آوری کی خوشی مناتے ہیں، محافل سجاتے ہیں، میلاد شریف کے جلوس نکالتے ہیں، اپنی اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں میلاد شریف منایا جاتا ہے، جہاں جہاں 12ویں منائی جاتی ہے وہیں وہیں میرے غوث اعظم کی 11ویں بھی منائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الثقلین ہے، سید الکونین ہے، اور حضور غوث پاک نبی پاک کے شہزادے غوث الثقلین ہیں، ولی الکونین ہیں۔ سارے ولیوں کا عرس ان کے مزار شریف پر، اور سال میں ایک مرتبہ قربان جائیں کیسی 11ویں شریف نبی پاک کی بارگاہ سے عطا ہوئی ہے۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک 11ویں شریف، جہاں جہاں میرے حضور غوث پاک کے محبین چاہنے والے، جیسے ہم یہاں پر اتنی بغداد شریف سے بظاہر بہت دور ہم یہاں پر موجود ہیں، حضور غوث پاک کا عرس پاک منا رہے ہیں، جہاں جہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین معتقدین مریدین متوسلین موجود ہیں، وہیں وہیں میرے غوث پاک کا عرس پاک ہر مہینے 11ویں کی صورت۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی ہے، خود پتہ کیا چلا، ولیوں کی شان بیان کرنا کوئی بدعت نہیں ہے، میرے رب رحمان کا طریقہ اور سنت ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر بدعت نہیں کر رہے، قرآن کے طریقہ پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم۔ یہ ولی کون ہے؟ جہاں اللہ نے اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی، وہیں ساتھ میں ان کی نشانی بھی بیان کر دی، اور یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں بتایا نشانی کے طور پر کہ بڑی بڑی کرامتیں دکھائیں گے، بلکہ سب سے بڑی کرامت کیا ہے اور نشانی کیا ہے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ فرمایا متصرن آیت ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے وہ ایمان والے ہیں، الذین آمنوا، وہ ایمان والے، بے ایمان ولی نہیں ہو سکتا، ہم سب ایمان والے ہیں۔ فرمایا دوسری نشانی یہ ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں، وہ رب سے ڈرنے والے ہیں، وہ
وہ من مانی کرنے والے نہیں، نبی پاک کی غلامی پہ ناز کرنے والے ہیں۔ وہ خود بھی نبی پاک کے غلام ہے، جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، جو پاس آتا ہے اسے بھی نبی پاک کا غلام بنا کے رب سے ملا دیتے ہیں، رب تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کا کام ہے، نشانی ہے۔ باقی کرامات تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے ولیوں کی اور اپنے نبیوں کی کرامتیں بیان فرمائی ہیں، یہ علیحدہ ایک موضوع ہے۔ آج بس میرا ایک مزاج ہے کہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ معین الحق کے ودین چشتی اجمیری نے کیا عرض کیا ہے، اور حضرت خواجہ خواجگان بہاءالحق ودین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ نے کیا عرض کیا ہے، دیگر بزرگوں نے کیا عرض کیا ہے، بس وہ عرض کر کے سنا کے تو اجازت چاہوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ایک طرف یہ آیت پاک رکھیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کی شان بیان فرماتا ہے، یہ وہ ہیں جو بے خوف ہیں، یہ وہ ہیں جو قیامت کے دن ایسے کامیاب ہیں کہ جب ہر بندہ اپنی گزاری زندگی پر پچھتا رہا ہوگا، اس وقت یہ اپنی کامیاب زندگی پر مسرور و شادہ ہوں گے، انہیں کوئی غم اور دکھ نہیں ہوگا۔ ایک طرف ولیوں کی یہ شان، اور دوسری جانب حضور غوث پاک کا یہ فرمان سامنے رکھے نا، قدمی ہذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ ایک طرف ولی وہ ہے جن کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لاریب کلام قرآن میں بیان فرماتا ہے، اور دوسری جانب دیکھیے حضور غوث پاک کی شان کہ آپ بغداد میں منبر پر بیٹھ کر رب کے حکم سے فرماتے ہیں، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی، ہر اللہ کے ولی کی۔ کیا بات ہے، ایک طرف ولیوں کی شان اور دوسری طرف ولیوں کے سردار کی شان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ بظاہر بھی اگر دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو یہ شانیں دی ہیں کہ ان کے مزارات بنائے جاتے ہیں، اور یہ مزار شریف بنانا بھی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ آپ اصحاب کہف کے بارے میں سورہ کہف کے اندر پڑھ لیں، انہوں نے کہا ہم ان کے قریب عمارت بنائیں گے تاکہ یہاں جو آنے والے زائرین ہیں ان کو سہولت مل سکے، گرمی سردی سے بچ کے جب تک رہنا چاہیں، ٹھہرنا چاہیں، آرام سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، وظائف اذکار کی جائیں۔ اس لیے ولیوں کے مزارات کے ساتھ عمارتیں بنائی جاتی ہیں تاکہ آنے والے زائرین کو سہولت رہے۔ وضو خانے بنائے جاتے ہیں، طہارت خانے بنائے جاتے ہیں تاکہ آنے والے سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر سکیں، اور یہاں سے تو امن ملتا ہے، یہاں سے تو سکون ملتا ہے۔ اور سنیں، حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان للہ عبادا اختصهم بحوائج الناس، بے شک اللہ کے بعض بندے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے پر مقرر فرما دیا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے بعض بندے وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے پر مقرر فرما دیا ہے۔ یفزع الناس الیہم بحوائجہم، لوگ بے قرار ہو کر اپنی حاجتیں رب سے پوری کروانے کے لیے ان کے پاس آئیں گے۔ ان کی شان کیا ہے؟ اولئک الآمنون من عذاب اللہ، یہ وہ ہے جو اللہ کے عذاب سے امن میں آ چکے ہیں، اللہ ان کو خوشخبری دے چکا ہے کہ تمہیں بخشا جا چکا ہے۔ یہ ہیں وہ اللہ والے، سبحان اللہ۔ ان کے مزارات پر جائیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں، میلے لگے ہوئے ہیں، زائرین کے ٹھٹ ہیں، مزارات بنے ہوئے ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں، جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ کیا لگے ہوئے ہیں؟ کیوں جی، مزارہ شریفہ پر جانے کا اتفاق ہوا ہے نا جی؟ الحمدللہ، اللہ کے ولیوں سے محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں، اور یہ عقیدت ہر کسی کو نہیں ملتی، جس کو اللہ منتخب کر لے اسی کو یہ عقیدت ملتی ہے۔ ہم کبھی کبھی دور دراز جانے کا اتفاق ہوتا ہے، کیا دیکھتے ہیں، سڑک پر سفر کر رہے ہیں، دور جھنڈا نظر آتا ہے، کہتے ہیں یار لگتا ہے یہ کوئی مزار شریف ہے۔ کیا ہے؟ مزار شریف ہے۔ تو مزارات پہ رونقیں لگی ہوئی ہیں بغیر کسی انویٹیشن کے، وہاں لوگ جا رہے ہیں، کوئی بلاوا نہیں، کوئی کارڈ نہیں بانٹے جاتے، آؤ بھائی ہمارے مزار پر آیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مقبولیت محبوبیت رکھ دی ہے کہ لوگ کھینچے چلے جا رہے ہیں، کیا رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا جمیل الرحمان صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیا خوبصورت بات کہی، اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، عطا کی ہے بلندی حق نے
اہل اللہ کے جھنڈے کو عطا کی ہے بلندی حق نے، اہل اللہ کے جھنڈے کو مگر سب سے کیا اونچا پھریرا غوث اعظم کا، مگر سب سے کیا اونچا پھریرا غوث اعظم کا۔ مل کے کہہ لیجئے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں جن کی محفل میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں، اللہ اکبر، ہماری اصلاح کے بھی، ہماری بھلائی کے بھی نہایت چاہنے والے۔ فرمایا جس طرح کسی کا بیٹا قید میں ہو تو باپ کو سکون نہیں آتا، وہ بے سکون رہتا ہے، ایسے ہی جو عارف ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، لوگوں کی آخرت کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں بے فکر نہیں رہتا، ہدایت کرتا رہتا ہے، تبلیغ کرتا رہتا ہے، ان کے اعمال کو سنوارتا رہتا ہے، تاکہ جس طرح ہم جنت میں جا رہے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں چلے جائیں۔ فرمایا اس طرح میں بے قرار رہتا ہوں کہ تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، تمہارا تعلق اللہ کریم کے ساتھ قائم ہو جائے، تم جب برود محشر رب کے حضور پہنچو تو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، الفتح الربانی میں پڑھ لیں، اللہ اکبر، حضور غوث پاک فرماتے ہیں دیکھو پیار، اتنا کچھ کہ بھئی اپنے اعمال ٹھیک کر لو بغیر اعمال کے۔ فرمایا یہ مرجع عقیدہ نہیں ہے جس میں کہا جاتا ہے اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے، فرمایا یہاں ایمان کی بھی ضرورت ہے، اعمال صالحہ کی بھی ضرورت ہے، ساتھ میں فرمایا اخلاص کی بھی ضرورت ہے کہ جب تم اعمال کرو تو اس میں اخلاص بھی ہونا چاہیے، یعنی تمہارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ حضور غوث پاک کی تعلیمات، اگر الفتح الربانی، فتوح الغیب آپ کی کتابیں پڑھیں تو آپ کے یہ دروس اس کے اندر موجود ہے، تقاریر۔ اس وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، ورنہ میں تفصیل سے عرض کرتا، لیکن آپ دیکھیں یہ سب کچھ اصلاح بھی فرما رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں اگر مجھے شریعت اجازت دیتی، اگر یہ میرے لیے ممکن ہوتا تو میں اپنے ہر چاہنے والے کے ساتھ قبر میں لیٹتا، ہر چاہنے والے کے ساتھ قبر میں لیٹتا، تاکہ جب نکیرین آئے تو میں اپنے مرید اور اپنے چاہنے والے کی یہ سوال و جواب کی نشست میں اس کی مدد کرتا۔ قبر کا ماحول بڑا سخت ہے، بڑا کڑا ماحول ہے۔ یہ جتنے بھی بیلی ہیں نا لنگوٹیے یار، ویری بیسٹ فرینڈ، سارے کے سارے قبر کی مٹی تک ساتھ ہیں، قبر کے اندر کوئی ساتھ نہیں۔ کیسی بات ہے، اس وقت جب آدمی پریشان ہوتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے آدمی کو۔ جو عارف ہیں جن سے قبر کے معاملات چھپے ہوئے نہیں، ایک عارف باللہ فرماتے ہیں، انہوں نے خود یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک نیک مومن مسلمان جب قبر میں لایا گیا، اور نکیرین جیسا کہ ان کا حلیہ بیان کیا گیا ہے، جس طرح ان کا حلیہ آدمی پڑھ کر خوف کھا جاتا ہے کہ لمبے لمبے ان کے بال ہیں، نیلی آنکھیں ہیں، اور لمبے لمبے ان کے ناخن ہیں، ہاتھ میں گرز ہے، اور اسی طرح وہ دیواروں کو چیرتے چیرتے، زمین کو چیرتے چیرتے جب قبر میں آئیں گے، جھڑک کے بندے کو اٹھائیں گے، اٹھ کے بیٹھ، اسی تے یار ایک پل سے دی جھڑک نہیں سہ سکتے، کیوں جی ساڑھا طرح کٹ چھڑ دیں، بول دیں جنہیں، ان کا انداز ہی ایسے، تربیت ایسی ان کی، تو اٹھ کے گئے، اٹھو۔ بندہ بیچارہ ویسے ہی پہلے بھی بچھڑا ہوا ہوتا ہے اپنے عزیز و اقارب سے، بچھڑ کے آیا ہے، نیا ماحول ہے، نیا زمانہ ہے، ہم گھر بدل کے دوسری جگہ چلے جائیں، دنیا میں ہمارا جی نہیں لگتا، آدمی تھوڑا برن پریشان رہتا ہے، یہ تو بالکل ہی نیا عالم ہے، جھڑک کے اٹھائیں گے، اٹھو، ہمارے سوال کے جوابات دو، من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بول تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی پیاری اور حسین صورت دکھائی جائے گی۔ یہ سب نے دیکھنی ہے، سب نے زیارت کرنی ہے،
اللہ اکبر. سب کو زیارت ہونی ہے. یہ بخاری شریف میں صحیح ستہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے. زیارت سب کو ہونی ہے. کافر ہوگا تو پردے ہٹا دیے جائیں گے اور پردے ہٹا کر جا کر نبی پاک کے بارے میں کیا کہتا تھا. ہاں تو وہ جس نے یہاں حضور کو نہیں پہچانا, حضور کو نہیں جانا, حضور کی عظمتوں کو نہیں مانا, وہ وہاں پر بھی پہچان سامنے دیکھ کے بھی نہیں پہچان سکے گا. عقیدہ ہی ایسا تھا. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو کہتے تھے نبی پاک معاذ اللہ مٹی میں مر کے مل گئے ہیں. حضور تو اب کسی کی پکار نہیں سنتا. جب دکھایا جائے گا کہے گا پتہ نہیں کون ہے, یہ کون ہو سکتا ہے جو میرے پاس آ گیا ہے. وہ پہچانے گا نہیں. اگر نبی پاک کو جاننا پہچاننا ہے تو سنیوں کے پاس آ کے بیٹھا کرو. اللہ اکبر.